بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں 10 اقسام کی استقامتیں بیان کی تھیں۔ آج کے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ ثابت کریں گے کہ روح کی استقامت سب سے بڑی استقامت ہے، اور یہ ایسی استقامت ہے جو قبر میں بھی جاری رہتی ہے اور حشر میں بھی جاری رہتی ہے۔ استقامت کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان کی عادت بن جائے، بالکل اسی طرح کی عادت جس طرح کھانا پینا سونا بات کرنا وغیرہ انسان کی عادت ہے۔ جس طرح انسان کو بھوک پیاس کے دوران کھائے پیے بغیر چین نہیں آتا، اسی طرح مستقیم مسلمان کو اپنے نیک اعمال و احوال کیے بغیر چین نہیں آتا، کیونکہ العادت طبیعتاً ثانیتاً، کیونکہ العادت طبیعت ثانیت یعنی عادت ایک دوسری طبیعت کا نام ہے، مزاج کا نام ہے۔ احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ انسان کے نیک اعمال اس کے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ مرنے کے بعد بھی قبر حشر وغیرہ میں مجسم اشکال بن کر اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، بلکہ قبر میں بھی اس کے ہمنشین بن جاتے ہیں اور اسے حوصلہ اور تسلیاں دیتے ہیں۔ استقامت انسان کے مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی جاری رہتی ہے، جس کا ثبوت یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وان جابر عن النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو جو ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور یعنی دفنا کر جب لوگ چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ سورج جو ہے غروب ہونے کا منظر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ جب وہ سورج غروب ہونے کا منظر دیکھتا ہے تو قبر میں یہ شخص سمجھتا ہے کہ سورج غروب کے قریب ہے اور اس کی عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، لہذا منکر نکیر سے کہتا ہے، اپنی آنکھیں ملتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ اور یہ استقامت جو ہے، جو دنیا کی جو استقامت تھی، وہ قرآن کریم کے مطابق جو جنتی جنت میں اپنی استقامت کو اس طرح یاد کیا کریں گے۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور ان میں سے جو ہے بعض کی طرف چہرے کر کے منہ کر کے کہیں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جو ہے روح میں سرایت کرنے والے جو ہے عذاب جو ہے اس سے بچا لیا، اپنے وجود میں جو اس کے مساموں میں سرایت کرنے والے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعو، بے شک ہم جو ہے اس سے پہلے جو ہے دنیا میں جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا اور مہربان رحیم اللہ ہے۔ اب من انا کننا، یہ انا کننا ماضی استمراری ہے۔ انا کننا من قبل ندعو، بے شک ہم جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، ماضی استمراری یعنی ایسا عمل جو ماضی میں بار بار ہوتا رہا ہو۔ اب یہ کننا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ استقامت کی حالت، ان کی مسلسل عبادت کی حالت جو ہے وہ یہ استقامت کی حالت تھی، اور یہی استقامت کی حالت جو ہے ان کی نجات کا باعث بن گئی۔ انسان جو ہے جب استقامت اختیار کرتا ہے تو وہ جو ہے قیامت کے دن دیدار الہی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدًا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب کے دیدار کی استعداد پیدا کرتا رہے گا یہاں تک کہ تو ایک دن اسے ملنے اور دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور اس دیکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے جو اپنے بہت تر تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
اللہ کا دیدار فرما رہے ہوں گے. لیکن وہ دل جو زنگ آلود ہیں، دنیا میں استقامت اختیار نہیں کرتے، ان کے بارے میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے جو ہے چہروں، ان کے جو ہے دلوں پر جو زنگ آ گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی وہ غیر مطلوب اعمال جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ تھے، اپنی خواہشات پر چلنا، اس کی وجہ سے زنگ آ گیا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک اسی زنگ کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر آ گیا وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے. ان کی جو ہے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اسی زنگ کی وجہ سے، اور وہ اس دیدار سے الہی سے محروم ہو گئے جو کہ استقامت والے دیدار کریں گے. ہم نے پچھلے بھی علاق میں یہ استقامت کی بہت سی اقسام اور درجات میں سے ایک روح کی استقامت کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اگر انسان کا جسم تھک بھی جائے تو روح نہیں تھکتی. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، وہ لوگ جو تیرے رب کے نزدیک ہیں، مقرب ہیں، وہ نہ اس کی عبادت سے جو ہے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی عبادت سے تھکتے ہیں، اور ان کی روحیں نہیں تھکتی. یہ آیت فرشتوں پر بھی صادق آتی ہے اور استقامت والی روحوں پر بھی صادق آتی ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے کلام پاک میں جو ہے روحوں اور فرشتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ، اس دن روحیں کھڑی ہوں گی اور فرشتے کھڑے ہوں گے. تو روحیں اور فرشتے جو ہے اکثر جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کی طبیعت، ان کی عادات، ان کے مزاج یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے جگہ جگہ جو ہے اکٹھا بیان فرمایا. ایسی روحیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نشاط محل میں معمور رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سمندر میں تیرتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس طرح قسمیں کھائی ہیں والناشطات نشطا والسابحات سبحا. ناشطات اور سابحات مؤنث ہیں اور روحیں بھی مؤنث ہیں، اس لیے اس تعویل کا بہت بڑا احتمال موجود ہے کہ جیسے فرشتوں کے لیے یہ آیتیں یہ نازل ہیں، اسی طریقے سے یہ روحوں کے لیے بھی یہ جو ہے ان کی تعویل موجود ہے. روح کی جو ہے استقامت اس لیے جو ہے وہ سب سے بڑی اور اصل استقامت ہے کیونکہ روح لافانی ہے، اور اس کی استقامت انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. اور روح کے لفانی ہونے کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ستارے کی قسم کھا کر فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، بے شک کوئی روح ایسی نہیں جس پر جو ہے ہمارا کوئی حافظ مقرر نہ ہو. یہ روح کی حفاظت کرنے والے ہم خود بھی ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کا محافظ اللہ تعالیٰ خود بھی ہے اور فرشتوں کے ذریعے بھی حفاظت فرماتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ 1400 سال سے اکثر مفسرین یہاں نفس کے معنی انسان اور اس کے وجود سے کرتے رہے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس آیت میں نفس کے معنی روح کے لفظ سے کیے ہیں، اور یہی صحیح بھی ہے کیونکہ آیت مبارکہ میں علیہا میں ہا کی مؤنث ضمیر استعمال ہوئی ہے جو روح سے مطابقت رکھتی ہے، کیونکہ روح بھی مؤنث ہے اور اسی کی طرف جو ہے یہ ضمیر جو ہے راجع ہو رہی ہے، اور جسم مذکر ہے. اگر جسم کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا تو یہ فرماتا ان کل نفس لما علیہ حافظ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا حافظ، یعنی مؤنث ہے، یہ یعنی روح پر جو ایک محافظ ہے. قرآن میں انسان کے جسم کی جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی دوسری آیتیں استعمال ہوئی ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر جو روح کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیہا کا لفظ فرمایا ہے. قرآن کریم میں نفس کا لفظ روح کے لیے اور مواقع پر بھی آیا ہے. مثلا فرشتے جب ظالموں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی روحوں کو نکالو. اسی طرح وتضحکوا بها انفسهم وهم کافرون، اور اللہ ان کی روحیں لے جائے اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں، کفر کی حالت میں ان کی روحوں کو لے جائے. یہ بھی یہاں بھی روحیں مراد ہیں انفسهم. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ یہودی پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور اللہ کا امر لافانی ہے،
اس کی ذات کی طرح ہی لافانی ہے، لہذا روح بھی لافانی ہے۔ اسی روح کے لافانی ہونے کی وجہ سے اہل استقامت اور شہداء کے جسم قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی روح پر محافظ فرشتے پہرا دیتے ہیں، جس سے یہ لافانی ہو جاتی ہے اور مرتے وقت یہ خوشخبری دیتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، اور قبر میں بھی تمہاری روح اور جسم پر پہرا دے کر تمہیں گلنے سڑنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچائیں گے۔ یہ تو جسم کی سلامتی کا ایک خارجی سبب ہے کہ باہر سے روح فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور اہل استقامت کے جسموں کا قبر میں سلامت رہنے کا داخلی سبب وہ ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، الموت لا یہدم محل المعرفت والانس، موت اس جسم کو نہیں توڑ سکتی جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت اور انس کا نور بستا ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں اور حشر میں استقامت عطا فرما کر مستقیم مرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔